السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر صاحب، آج کل عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا بڑا چرچا ہے۔ ہاں جی ہاں جی آیا پی ٹی آئی کے اس لانگ مارچ کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں؟ آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا عزائم یا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ہاں، فائدے کی جہاں تک بات کی تو فائدہ تو نہ 2014 کے دھرنے کا اس ملک کو ہوا، بلکہ الٹا نقصان ہوا۔ اس کی تاریخ سامنے ہی ہے، یعنی کوئی ماضی بعید کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ وہ 126 دن کا دھرنا اور اس کے نتائج جو پاکستانی معیشت کو بھگتنا پڑے، پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑے، وہ سب کے سامنے آیا ہے اور وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ سب جانتے ہیں اور سب کی یادداشتوں میں محفوظ ہیں وہ تمام حالات و واقعات، اور پھر اس کے جو آفٹر شاکس ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت چائنا کے صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، اور وہ دورہ ملتوی کر دیا گیا اس دھرنے کے پیش نظر، اور وہ دھرنا منتج ہوا، اختتام پذیر ہوا اے پی ایس کی دہشت گردی کے المناک واقعے سے، افسوسناک واقعے سے، کہ درجنوں بچے شہید کر دیے گئے، معصوم بچے شہید کر دیے گئے، اور کئی بچے زخمی ہو گئے، اور ٹیچرز بھی، اساتذہ کرام بھی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ تو وہ اس اندوناک واقعے پر یہ اختتام پذیر ہوا تھا، یعنی وہ دھرنا بھی خونی ثابت ہوا، اور پاکستان کی معیشت کا بھی خون کیا۔ نہ صرف انسانوں کا خون بہا، بلکہ پاکستان کی معیشت، سیاست اور نوجوان نسل کی اخلاقیات کا بھی خون کر دیا گیا اس کے نتیجے میں۔ اب دیکھیے، اب یہاں آئیے 2022 کے اس لانگ مارچ میں، جس کے اختتام پر دھرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے آغاز میں ہی 2 صحافیوں کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور آئندہ بھی اس کے خونی ہونے کی پیشین گوئی کر دی گئی ہے، کسی غیر کی طرف سے نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے ممبر کی طرف سے۔ اور اب تو جو عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آ گیا، انہوں نے خود اس کے خونی ہونے کی تصدیق کر دی۔ تو اس میں فائدے کی بات تو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں، اس میں سراسر قوم کا نقصان ہے، وقت کا ضیاع ہے، سرمایہ کا ضیاع ہے، معیشت کی، سیاست کی، اخلاقی اقدار کی، ہمارے سماجی ڈھانچے کی، سب کی تباہی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو وہ آگے چل کر آپ یہ دیکھ لیں گے۔ تو عزائم اور مقاصد کی بات جہاں تک ہے، عزائم اور مقاصد بھی سب کے سامنے وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات درج ہو چکے ہیں، جن کا عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے، وہ ان کیسز میں یہ بری کر دیے جائیں اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ آج بھی دیکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ میں نے توشہ خانے کی چوری کی، نہ میں نے ممنوعہ فنڈنگ لی، نہ میں نے منی لانڈرنگ کی، اور نہ ہی میں نے جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے دوسری بدعنوانی کا میں مرتکب ہوا ہوں، اور باقی سب چور ہیں۔ تو بھئی یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، عوام نے نہیں کرنا۔ تو عدالتیں اسی لیے ہیں کہ وہ قانونی کوئی بھی معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آئینی اور قانونی، اور وہ آئین اور قانون کے مطابق، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے ہیں، جو سب کو قبول کرنا ہوتا ہے، چاروں نہ چار، خواہ آپ اس سے اختلاف کریں یا اختلاف۔ تو بہرحال یہ عدالتوں کی ثوابدید ہے، عدالتوں کا اختیار ہے کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائیں۔ تو پہلا مقصد اس کا عمران خان نیازی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ ان پر کسی بھی قسم کے جرم کا جو داغ ہے وہ ان کے دامن پر نہ لگے۔ سب سے پہلی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ الیکشن کا مطالبہ، یہ نئے الیکشن کا مطالبہ، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ، یہ سب سیکنڈری اور سبسیڈری چیزیں ہیں، یعنی یہ دوسرے درجے کی چیزیں ہیں۔ تو پہلا اور الیکشن کے مطالبے کی آڑ میں وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے حکومت وقت کو بلیک میل کر کے اسے دباؤ میں لا کر اپنے جو کردہ گناہ ہیں، نہ کردہ نہیں، جو کردہ گناہ ہیں اور جو سب کے سامنے واضح ہیں، روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جو عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو ان سے انہیں بری کر دیا جائے۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔
باقی جو ہے وہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ اس مملکت خدا داد پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے. بات بات پر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، پاکستان سری لنکا بن جائے گا. پاکستانی ایٹمی اثاثوں کے در پہ یہ ہیں، پاکستان کی فوج کے در پہ ہیں، پاکستان کے دیگر جو عدالتیں ہیں، انتظامی ہیں، عسکری ہیں، عدالتی ہیں، یا جو بھی ہمارا بیوروکریسی کا ڈھانچہ ہے اسے تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں جناب عمران خان عزیز صاحب. تو اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات کسی کے سے رہ نہیں گئی کسی کی نظروں سے، تو یہ سب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر سیاستدان ہیں تو مثبت سیاست کریں. اسلام اور پاکستان اگر وہ واقعی مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے تو وہ اسلامی ریاست کے ان اصولوں کو اختیار کر کے اپنی سیاست کرتے یا سیاست کو آگے بڑھاتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن اصولوں کے تحت حکومت کر گئے، سیاست کر گئے. اور وہ رول ماڈل ہمارے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے آئیڈیل رول ماڈل، عملی نمونہ وہ پیش کر دیا. لیکن ہمیں بس ٹچ نظر آتا ہے، اسلامی ٹچ، لیکن حقیقی اسلام نظر نہیں آتا. تو یہ منافقانہ سیاسی طرز عمل ہے جو کسی بھی صورت میں پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.